اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن شاء فلیوتر بخمسہ ومن شاء فلیوتر بثلاثہ ومن شاء فلیوتر بواحدہ، کہ تم میں سے جو چاہے وہ 5 رکعت وتر پڑھ لے، جو چاہے 3 رکعت وتر پڑھ لے، اور جو چاہے 1 رکعت وتر پڑھ لے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اگر چاہے تو وتر کی نماز 5 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ ایک روایت کے اندر 7 کا بھی تذکرہ ہے اور ایک روایت میں 9 کا بھی تذکرہ ہے، اور جو چاہے تو 3 بھی پڑھ سکتا ہے اور جو چاہے تو 1 بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ عام طور پہ ہمارے سماج میں ایک گروہ اور ہمارے جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں ایک کانسیپٹ آیا ہوا ہے کہ وتر واجب ہے، وتر واجب ہے۔ اس تعلق سے علماء نے بحث کیا ہے جس میں راجح قول یہی ہے کہ وتر واجب نہیں ہے، یہ وتر سنت مؤکدہ ہے۔ کوئی چاہے تو اگر پڑھے تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پابندی کیا کرتے تھے، چاہے سفر ہو چاہے حضر ہو، اس کو پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس تعلق سے کئی روایتیں جو اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ وتر واجب نہیں ہے۔ وہ روایت کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں، کوئی ایسی چیز بتا دی جس سے میں نجات پا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم شہادتین کی گواہی دو۔ پھر وہ صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کوئی اور چیز؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم 5 وقت نمازیں پڑھو۔ تو صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا اور بھی کچھ نمازیں پڑھنی ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تطوع، کہ اگر تو چاہے تو اس پہ زیادہ بھی کچھ پڑھ سکتا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح روزے کا بھی تذکرہ کیا، صوم کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر جب وہ بندہ جانے لگا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جب بندہ وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ اللہ کی قسم نہ میں اس پہ کچھ زیادہ کروں گا اور نہ ہی کم کروں گا۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس میں وتر کا تذکرہ نہیں کیا تھا، اس میں وتر کا تذکرہ نہیں تھا۔ جب وہ بندہ جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلح ان صدقہ، کہ اگر اس نے سچ کہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اس نے سچ کہا تھا تو وہ کامیاب ہو گیا، اس کو جنت مل جائے گی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کوئی انسان اگر جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَٰذَا، تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر انسان 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کو جنت میں جانے کے لیے انشاءاللہ العظیم کافی ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ اگر کوئی انسان وتر کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اس حدیث کے اندر وتر کا تذکرہ نہیں ہے، جس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ وتر واجب اور ضروری اور لازم نہیں ہے۔ 5 وقتہ نماز کی طرح اگر پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کرتے تھے، لہٰذا اس کی پابندی کرنا چاہیے۔